تو فیصلہ کے لحاظ سے بات ہوتی کہ یہ تم نے غلط کو صحیح مانا، غلط کو غلط بھی مانا، اور پھر کس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ چھٹی دے روزے کی، اور پھر کس طرح اس روزے کا بدل کوئی پورا کر سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے یوم شک والی بات کی کہ یوم شک کی طرح پھر بعد میں قضا کر لیا جائے۔ میں غلام حافظ الحدیث ان مفتیان کرام کو دعوت دیتا ہوں، یوم شک جو فقہ میں ہے، شریعت میں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ 29 کے بعد 30ویں روزے کے لحاظ سے مطلع برآلود ہو یا شک پڑ جائے۔ یوم شک یہ ہے کہ جب 29 شعبان ہو چکی ہو اور آگے کیا یکم رمضان ہے یا 30 شعبان ہے، اسے یوم شک کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہاں رمضان کا شروع ہونا تو ابھی ثابت ہی نہیں ہوا قطعی طور پر، اور اب رمضان کا پایا جانا بالیقین ثابت تھا، پورا مہینہ جو وہی آ رہا تھا۔ شوال کے شروع ہونے میں آگے ثبوت نہیں مل رہے، تو دین کا قانون ہے کہ قطعی چیز کو شک والی چیز زائل نہیں کر سکتی۔ ثابت شدہ رمضان کے بارے میں شک کیا ہو گیا؟ لہذا جنہوں نے اس کو یوم شک کہہ کر پھر آگے قضا کی بات کی، کئی غلطیوں کے وہ مرتکب ہوئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یوم شک کے لحاظ سے مثلا یہ تھا کہ گواہیاں ڈھونڈی گئی، 29 شعبان کو گواہیاں نہیں ملی، رمضان پھر 30 شعبان کر لی گئی، یہ ایک مثال ہے۔ آگے پھر یکم رمضان، کچھ دن گزرے تو کہیں سے پتہ چلا کہ وہ تو 29 پہ چاند نظر آیا تھا فلاں علاقے میں، اور نصاب پورا ہے گواہوں کا۔ اب یہ ہے کہ وہ روزہ پھر آخر میں قضا کیا جائے گا، یعنی ثابت ہو گیا کہ چاند تو طلوع تھا، ہمیں نہیں ملا، اور اس بنیاد پر اب وہ آگے پھر چاند جو ہے وہ ان لوگوں جنہوں نے پہلے دن شروع نہیں کیا تھا، ان کے 28 ہوئے تھے تو چاند نظر آ گیا۔ اب کہا جائے گا کہ 28 تو ہوتے ہی نہیں، 29 تھے، لیکن ان کا پہلا ایک رہ گیا ہے۔ یہ صورت ہوتی ہے قضا کی۔ تاریخ میں ایسی مثال ہے ہی نہیں کہ ادا کا وقت ابھی آیا ہی نہ ہو اور قضا کی نیت کر لی جائے۔ یہ تو جرم ہے، یعنی قضا تو یہ ہے کہ بندے نے پوری کوشش کی لیکن وقت کا پتہ ہی نہیں چل سکا، نماز قضا ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر اب وہ قضا کر لی جائے، وقت گزر گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلے ہی ذہن بنا کے بیٹھ جائے کہ میں نے کام دوسرا کرنا ہے، یہ 3 گھنٹے جو نماز کا ٹائم ہے میں یہ نہیں پڑھوں گا، میں قضا کر لوں گا، تو اب اس کا کوئی جرم چھوٹا ہے۔ اور پھر یہ روزے کے دن عید پڑھنا اور عید کے دن روزہ رکھنا، یہ سوائے قیامت کی نشانیوں کے اور کچھ نہیں۔ یعنی کل تھا روزہ کا دن، اس دن عید پڑھی گئی، اور آج کئی روزہ رکھے ہوئے ہیں جو عید کا دن ہے۔ ایک روزہ کتنا قیمتی ہے، یہ حدیث شریف اختصار کے ساتھ میں حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث شریف سنن دارمی، دارقطنی، مصنف عبد الرزاق، ابن عساکر، مسند امام احمد، اور تعلیقاً بخاری شریف، بہقی
سینکڑوں کتابوں میں بالتفصیل دکھائی جا سکتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افطر یومن من رمضان، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ چھوڑا، یومن ایک دن کا، کیسے چھوڑا؟ من غیر رخصہ ولا مرض، کہ اسے رخصت نہیں تھی چھوڑنے کی، یعنی جو شرعی سفر کی وجہ سے روزے دار کو رخصت ملتی ہے وہ نہیں تھی، ولا مرض، اور مرض بھی نہیں تھا کہ جس مرض پر بندے کو چھٹی مل جاتی ہے کہ یہ اب قریب المرگ ہے روزہ نہ رکھے، یہ دونوں باتیں نہیں تھیں، اور پھر بھی اس نے روزہ چھوڑ دیا۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یقض عنہ صیام الدہر ان صاما، اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھے اس دن کا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ لم یقض عنہ صیام الدہر ان صام و ان صامہ، اگرچہ وہ مثلا آج کے بعد اس کی 50 سال زندگی ہے، 50 سال روزہ رکھتا رہے، کہ اس روزے فرض کو جو اس نے ترک کیا بغیر عذر رخصت کے ترک کر دیا اور بغیر مرض کے ترک کر دیا، تو 50 سال روزہ رکھ کے بھی وہ کچھ نہیں پا سکتا جو فرض روزہ رکھنے سے ملنا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ہم قضا کر لیں گے، تو کیوں قضا کریں گے؟ انتشار یہ ہے کہ فرض کو ترک کیا جائے، یہ انتشار نہیں کہ فرض کو ادا کیا جائے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اعلاء کلمۃ الحق کیا ہے؟ یہ تو اعلاء کلمۃ الحق ہے کہ روزہ ہے نہیں مانتے عید ہے، عید ہے نہیں مانتے روزہ ہے۔ اب کوئی یہاں بھی رکھ لے کہے کہ کہو رات ہے، تو ہم کہیں گے دن ہے، کوئی کہے رات کو کہ دن ہے تو ہم کہیں رات ہے۔ ارے آج اس وقت رات کہنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا کل کے دن کو عید کہنا جرم تھا۔ اور اس میں عوام بیچارے جو ہیں ان کا بڑا پرابلم ہے، وہ کس کی مانے کدھر جائیں؟ مبارک ہے تمہیں کہ تم نے مسئلہ سمجھا، 30 روزے پورے کیے، اور آج پورے ملک میں کئی جگہ اللہ کے فضل سے عید کی جا رہی ہے۔ لیکن کاش کہ سارے علماء کرام، مفتیان کرام یہ بتاتے مسئلہ کہ شریعت یہ ہے، اور تم کیوں 11 بجے ایک جعلی چاند کا حوالہ دے کر صرف اس ایک بے وقوف کی وجہ سے کہ جس نے پہلے اعلان کیا، میں اداروں کو، حکومت کو کہتا ہوں، آج مجھے کہتے ہو کہ تجھ پہ FIR کٹے گی، کیوں نہیں باندھا تم نے اس جانور پوپل سے کو کہ جس نے پہلے اعلان کر دیا، تمہاری کمیٹی کی طرف اس نے دیکھا ہی نہیں، اور پھر بھگوتر جنہوں نے قسم کھائی تھی ایک دن کی، اس کے غلط اعلان پر پورے پاکستان کو کا روزہ خراب کر دیا۔ حق بات پر جو بھی سزا ملے یہ شروع سے اہل حق کو ملتی آئی ہے۔ اللہ میری زندگی میں وہ گھڑی نہ لائے کہ جب کسی عہدے کے لالچ یا کسی سزا کے ڈر سے اس زبان سے حق نکلنا بند ہو، وہ دن ہی نہ آئے۔ بس رونا آتا ہے دین متین کی بلندیاں، عظمتیں
ادھر بیت المقدس کس کس جرم کو، ظلم کو بیان کیا جائے. ادھر پاکستان میں آج شہدائے ناموس رسالت کا خون بول رہا ہے، جنہیں ناموس رسالت پر پہرا دینے کے جرم میں بھون دیا گیا. وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نکلے تھے. حکمران یا ان کو کال دے کر بلا کے پھر ان کی حفاظت نہ کرنے والا طبقہ، وہ دونوں جواب دہ ہیں. لیکن عاشق تو منزل پا گئے. جذبہ، دنیا حیران رہ گئی. لیکن یہ کوئی کام نہیں اپنا قد بڑھانے کے لیے ماؤں کے بیٹے دے دیے جائیں اور پھر نہ ایف آئی آر کٹے، نہ کوئی بات سنے، نہ کوئی مطالبہ پورا ہو. یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ وہ غم بھی ہے. اور ادھر بیت المقدس، کیا جذبہ ہے فلسطین کے مسلمانوں کا. اللہ انہیں سلامت رکھے اور بیت المقدس کی آزادی کے اسباب پیدا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ وقت اتنا نہیں، انشاءاللہ جمعہ کے خطبہ میں جو آج ہی انشاءاللہ دیا جائے گا، میں اس موضوع کے جو کچھ اعتراضات ہیں ان کے لحاظ سے بھی اور بیت المقدس کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ خصوصی گفتگو ہوگی. آپ حضرات عید بھی منائیں اور اس ڈبل عید کا ذائقہ بھی چکھیں. الجمعۃ عید للمسلمین، یہ کسی کا شوشہ ہے کہ دو عیدیں ہو جائیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. ارے دو عیدیں ہوں تو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، کرم ڈبل ہو جاتا ہے. اس بنیاد پر کوئی بھی یعنی ایسی حقیقت ہے ہی نہیں کہ دو عیدیں چونکہ اکٹھی ہو جانی تھیں لہذا روزہ خراب کر دیا گیا، لہذا یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا. اور عید کے دن روزہ رکھنا یہ تب گناہ ہے کہ جب دن عید کا ہو. کچھ لوگوں کو آج عید پڑھنے پر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ دیکھو جی انہوں نے کل عید تھی اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. ارے کل روزہ تھا، آج عید ہے. میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے، آج خصوصی تکبیروں کا دن ہے تو میرے ساتھ مل کر تکبیر رسالت سارے نعرے بلند کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا. نماز ہوگی پہلے، اس کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ بھی سب نے آرام سے جس طرح حالت تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اس طرح سننا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام اور دعا ہوگی. سب حضرات نے اس میں شرکت کرنی ہے. باہر کارکنان الغالبون کے جو ہیں وہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ صفیں متصل ہوں، درمیان میں انقطاع نہ ہو. اور میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں جو مجھے کہتے تھے کہ کل آئے گا کون. ان کو دکھانا چاہتا ہوں جو مجھے کہتے تھے کہ کل آئے گا کون. میں کہتا ہوں آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، ترازو ہے تو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک